اپر کرم بوشہرہ میں قبائل کی ایک دوسرے پر فائرنگ، گولی لگنے سے ڈپٹی اسسٹنٹ کمشنر سید منان اور 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ کرم میں مستقل امن کے لیے کوہاٹ کے کمشنر ہاؤس میں جرگہ۔ چیف سیکرٹری کے پی نے کہا کہ آج کا واقعہ جرگے کو خراب کرنے کے لیے ہے، کسی شرپسند کو قانون میں ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے، اسلحہ جمع کرانے میں تعاون کریں۔ ایک فریق نے اسلحہ جمع کرانے کا لاہ عمل دے دیا۔ جب تک نفرت ہوگی خون بہتا رہے گا، جو کچھ ہوا کسی اور نے نہیں، ہم نے خود کیا۔ جنگ کا حل صرف آپ ہی لوگوں کے پاس ہے، الزام تراشیاں نہ کریں، فائدہ دشمن کو پہنچ رہا ہے۔ آج بھی دلوں میں نفرتوں کے جراثیم پرورش پا رہے ہیں تو جرگہ بیکار ہوگا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا کرم جرگے سے خطاب، کہا 5 ماہ سے جرگے کر رہے ہیں، کیا ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا؟ بعض شرپسند نہیں چاہتے کہ آپ لوگ امن سے رہیں، نفرتوں کو ایک طرف کریں اور محبت آگے بڑھائیں، امن ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز 10 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 4 خارجی ہلاک ہو گئے۔ شمالی وزیرستان میں 4 کارروائیاں، 6 خوارج مار گئے۔ آپریشنز کے دوران ہتھیار اور گولیاں برآمد کر لی گئی۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ 31 جنوری کا وعدہ تھا، قذافی اسٹیڈیم تیار ہو گیا، کام بر وقت مکمل ہونے سے بہت سے لوگوں کے خواب ٹوٹ گئے۔ پڑوسی ملک میں انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو، لیکن انہیں پروپیگنڈا کرنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ سب سوچ رہے تھے اسٹیڈیم نہیں بنے گا اور ہم چیمپئنز ٹرافی باہر لے جائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا ایونٹ کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ گریڈ کا افسر وائس چانسلر بن سکے گا۔ صوبائی اسمبلی نے سندھ یونیورسٹیز اینڈ انسٹیٹیوٹس لاز ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ ایم کے ارکان کا احتجاج، ایوان میں نعرے۔ علی خورشیدی نے کہا کہ حکومت کالے کو گورا کر سکتی ہے، بل پہلے کمیٹی میں بھیجا جائے۔ بل کے متن کے مطابق سول سوسائٹی کے نمائندے بھی وائس چانسلر بن سکتے ہیں۔ ادیب دانشور بھی وائس چانسلر بننے کا اہل ہوگا۔ جامعات سے متعلق ترمیمی بل کے خلاف اسمبلی کے باہر اساتذہ کا احتجاج، پولیس کی بھاری نفری طلب۔ پیپلز پارٹی بیڈ گورننس کی پردہ پوشی کے لیے این کیو ایم کے خلاف بیان بازی کر رہی ہے۔ 10 روپے کے 12 ترجمان بیانات دے رہے ہیں۔ ننھے منھے ترجمانوں کی آپس میں ریس لگی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس 5 منٹ کے گانے ہیں تو ہمارے پاس آپ کی پوری فلم ہے۔ عوام 27 دسمبر نہیں بھولے۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں بھتہ خوری نہیں ہوتی، کیا ایس بی سی اے، این ڈی اے، کے ایم سی، پارکنگ مافیا بھتہ لے نہیں رہی؟ صوبے میں ہر ادارہ، ہر محکمہ بھتہ لے رہا ہے، جو متعلقہ وزیر تک جاتا ہے۔ علی خورشیدی اچھی طرح جانتے ہیں خوف کا بت بلاول اور ان کی جماعت نے توڑا۔ اپنی جماعت کے ماضی پر ذرا لب کشائی کی ہمت کریں۔ ترجمان بلاول بھٹو بیرسٹر مرتضی وہاب کا رد عمل، کہا 3 دہائیوں کے ظلم، قتل و غارت گری پر مبنی فلم کراچی کے شہری خوب جانتے ہیں۔ کراچی کے شہری فیکٹری میں معصوم نوجوانوں کو جلانے والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب کراچی میں بوری بند لاشوں، بھتہ خوری کے سیاہ دور کا خاتمہ ہو چکا۔ امریکہ سے نوجوان کی محبت میں پاکستان آئی خاتون واپس نیو یارک جانے کو تیار، کہتی ہیں 2 لاکھ روپے چاہیے، پیسوں کی بڑی کمی ہے۔ خاتون آج رکشے میں بیٹھ کر کراچی میں گھومتی رہی۔ رمضان شیپا اور ان کی ٹیم امریکی خاتون کے ساتھ رہی، فرمائش پر برگر بھی کھلایا، لیکن آخر میں ان کی بس ہو گئی۔ خاتون کا کہنا ہے حکومت $1 لاکھ دے دے تو وہ شوہر کو تلاش کر کے اس کے ساتھ دبئی چلی جائے گی۔ امریکی خاتون کا بیٹے کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ جو رامیا اینڈریو رابنز کا کہنا ہے ان کی والدہ ذہنی مریض ہیں، ان کی سوچتے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو چکی ہے۔ وہ ایک شخص اور اس کے اہل خانہ سے ملنے پاکستان گئی تھی، انہیں 2 ہفتے بعد واپس آنا تھا لیکن وہ نہیں آئیں۔ آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا، 9 مئی کو احتجاج ہوا۔ دونوں واقعات کے سیویلینس میں کیا فرق ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کے سیویلینس کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت میں ریمارکس۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ملک کے کچھ صوبے دہشت گردی کے لپیٹ میں ہیں۔ ملک میں مکتی باہنی کی تحریک نہیں، حملہ آور سیویلینس ہی ہیں۔
سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل نے دلائل میں کہا ہمارا مقدمہ آئین سے باہر نہیں، 9 مئی والوں کا ٹرائل ہو لیکن ملٹری نہیں، سیولنس ملٹری ٹرائل میں نہیں آتے، سماعت پھر تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کے 10 مجرموں کی سزا معطل کر دی۔ 25,000 کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور، رہا کرنے کا حکم۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے ملزمان پر فیض آباد میں پولیس پر حملے اور پولیس چوکی جلانے کا الزام ہے۔ ریکارڈ کے مطابق کوئی ایک بھی ملزم جائے وقوع سے گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہ حکومت ایسی نہیں کہ ایک دن بھی چل سکے، حکومت کو جو لائے ہیں وہی چلا رہے ہیں۔ پختونخوا اور بلوچستان کے حالات کا کسی کو احساس نہیں، ریاست کی سطح پر صورتحال کو سنجیدہ لینا پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مسائل مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات پر اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا۔ پی ٹی آئی میں تقسیم میرا مسئلہ نہیں، جو آتا ہے کہتا ہے بانی کی ہدایات لے کر آیا ہوں۔ سندھ کے پانی پر پیپلز پارٹی گھٹنے ٹیک دے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں پاکستان چھوڑنے والے 20 لاکھ افراد نے ایجنٹس کو 14 ارب ڈالر ادا کیے، ہم 1.5 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے کشکول لے کر کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کارکنوں سے 8 فروری کے جلسے کے لیے مالی تعاون کی اپیل کر دی۔ کہا علی امین گنڈا پور نے اس وقت ذمہ داریاں اٹھائیں جب کوئی پارٹی سنبھالنے کو تیار نہیں تھا، اس بار علی امین سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ پختونوں کا مینڈیٹ زبردستی چھین کر نابالغوں کو دیا گیا۔ گزشتہ انتخابات میں 50% جعلی ووٹ پول کیے گئے۔ پی ٹی آئی والے ایک سکول نہیں بنا سکتے، یونیورسٹیاں بیچ رہے ہیں۔ پہلے کٹے، بھینس اور گاڑیاں بیچ ڈالی، آخر میں توشہ خانہ فروخت کیا۔ سربراہ اے این پی ایمل ولی خان کی پی ٹی آئی پر تنقید۔ مردان میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ سپاہی کے ڈر سے بلوں میں چھپنے والے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس سے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی ملاقات، تاہم عدالتی امور زیر غور۔ یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق اولاف اسکوپ کا پاکستان کا دورہ۔ چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات میں یورپی نمائندہ خصوصی نے عدلیہ کی سالمیت پر گفتگو کی اور انسانی حقوق کمیشن کی آزادی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نمائندہ خصوصی ای یو نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور صوبائی وزیر رمیش اروڑا سے بھی ملاقات کی۔ ایف بی آر ان لینڈ ریونیو سروس آفیسرز ایسوسی ایشن نے سینیٹر فیصل واوڈا کے الزامات کی تردید کر دی۔ کہا افسران کو بدنام کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے، کسی نے دھمکی نہیں دی، فیصل واوڈا الزامات کے ثبوت دیں۔ ان لینڈ ریونیو ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ سرکاری گاڑیوں کی خریداری قواعد کے مطابق ہوئی، افسران ایمانداری اور پیشہ ورانہ اصولوں پر کاربند ہیں، افسران کی عزت و وقار کا ہر حال میں دفاع کریں گے، بے بنیاد الزامات سے ٹیکس وصولی کے عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سوابی میں نامعلوم افراد کی رکشے پر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے رکشہ سوار باپ بیٹا اور ایک راہگیر فائرنگ کی زد میں آ کر جان سے گیا، ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ واقعہ پرانی دشمنی کے باعث پیش آیا۔ کراچی کو رنگی 2.5 نمبر کے رہائشی 2 بھائی لاپتہ، والدہ کی مدعیت میں تھانہ زمان ٹاؤن میں اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق گزشتہ رات بچے گھر سے کھیلنے کے لیے بلڈنگ سے نکلے تھے، بچوں کو نامعلوم موٹر سائیکل سوار شخص اغوا کر کے لے گیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ شوہر سے علیحدگی کا مقدمہ چل رہا ہے۔ لاہور کے قریب شالیمار ٹرین حادثے کی ابتدائی تحقیقات مکمل، ڈرائیور غفلت کا مرتکب قرار۔ ڈی ایس ریلوے کا کہنا ہے کہ ایس او پیز کے مطابق شادرہ کے قریب ٹرین کی رفتار 15 کلومیٹر ہونا تھی، اوور اسپیڈنگ کے باعث ٹرین کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ڈرائیور کی نظر گیجٹ پر ہوتی اور وہ بروقت بریک لگاتا تو نقصان کم ہوتا۔ شادرہ کے قریب ٹرین کی 3 بوگیاں ڈی ریل ہونے سے لاہور، فیصل آباد، لاہور راولپنڈی اور لاہور نارووال ٹریک پر آمد و رفت معطل ہو گئی۔ لاہور میں الیکٹرک وہیکل بس سروس پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز، بس میں 30 نشستیں اور 80 مسافروں کی گنجائش ہے۔ خصوصی افراد کے لیے ریمپ اور نشست مختص، سب سے طویل 21 کلومیٹر روٹ پر 27 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ 17,000 مسافر روزانہ سفر کر سکیں گے۔
ریلوے اسٹیشن سے گرین ٹاؤن تک بس سروس کا باقاعدہ آغاز فروری کے وسط میں ہوگا۔ پاکستان کی پہلی ای وی بس سروس سندھ حکومت نے شروع کی۔ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے مزید ای وی بسیں خرید رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا صدر اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اب جا کر پنجاب نے 35 بسیں منگوائی ہیں۔ روزانہ 1.25 لاکھ مسافر صرف کراچی میں سفر کر رہا ہے۔ ایک مسافر پر 40 روپے سبسڈی دے رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا پاک فضائیہ کے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی موجود تھے۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک فضائیہ کی ترقی کے سفر میں اہم سنگ میل ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پاک فضائیہ اور اس کے ہنرمند اہلکاروں کی تعریف کی اور اس اہمیت کے منصوبے کی بے مثال مدت میں تکمیل کو بھی سراہا۔ اور مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوانوں کو ضلع پونچھ میں سرچ آپریشن کی آڑ میں نشانہ بنایا گیا۔ قابض بھارتی فوج نے گھر پر اندھا دھند فائرنگ کی، خواتین پر تشدد، موبائل نیٹ ورک اور ٹیلی فون سروسز معطل کی گئی۔ واشنگٹن فضائی حادثے میں تباہ طیارے اور ہیلی کاپٹر کے بلیک باکسز دریائے پوٹومیک سے مل گئے۔ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی، جس کے مطابق حادثے کے وقت ریگن ایئرپورٹ پر معمول کا عملہ موجود نہیں تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر 2 پوزیشنز پر کام کر رہا تھا۔ کنٹرول ٹاور نے مسافر طیارے کا رن وے آخری لمحے میں تبدیل کرایا۔ امریکی میڈیا کے مطابق بلیک ہاک فوجی ہیلی کاپٹر مقررہ حد سے زیادہ بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ حادثے میں 67 لوگ لقمہ اجل بنے۔ مرنے والوں میں پاکستانی نیاد اسرا حسین نامی خاتون بھی شامل تھی۔ انہوں نے حادثے سے 20 منٹ پہلے اپنے شوہر کو طیارہ لینڈ کرنے کا پیغام بھیجا تھا۔ Work is now shifted to a recovery mission. Sadly, there are no survivors. FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. Some people knew what was happening. The warnings were given very, very late. Where they were going. I can't imagine people with 20/20 vision not seeing, what's happening up there. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایویشن اتھارٹی اور ملٹری کو طیارہ حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا ایویشن ذہنی مریض اور نفسیاتی افراد کو نوکریاں دیتی ہے، جو سابق صدر بائیڈن کی پالیسی ہے۔ بہترین ویژن رکھنے والے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا۔ ہیلی کاپٹر طیارے سے جا ٹکرایا، موسم صاف تھا، لائٹس بھی آن تھی، حادثے سے بچا جا سکتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ صحافی کے سوال پر بولے میرے پاس کامن سینس ہے جو اکثر لوگوں میں نہیں۔ حادثے میں کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگزت کا کہنا ہے فوجی ہیلی کاپٹر تربیتی مشن پر تھا، اس دوران غلطیاں ہوئیں۔ پینٹاگون نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ واقعے کو 9/11 کے بعد سب سے بدترین فضائی حادثہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں 2500 بچوں کی اموات کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے ان بچوں کو فوری طور پر غزہ سے باہر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے غزہ میں 12000 سے زیادہ افراد کو طبی امداد کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی جارحیت جنین میں مزید 2 فلسطینی شہید۔ صہیونی فورسز نے متعدد گھر مسمار کر دیے، مہاجرین کیمپ پر بم برسائے، 3 خواتین زخمی ہو گئیں۔ مغربی کنارے میں 2 روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد سے اب تک 370 افراد کی لاشیں ملبے سے نکالی گئی ہیں۔ شام کے نئے صدر احمد الشرع کا عبوری حکومت کے قیام کا اعلان۔ احمد الشرع کا کہنا ہے کہ عبوری حکومت میں تمام طبقوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ عبوری حکومت ملکی اداروں کا قیام عمل میں لاتے ہوئے نظام و نسق چلائے گی اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرے گی۔ ARY نیٹ ورک اور میٹریمونیل سائٹ قبول ہے کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے صدر و CEO سلمان اقبال اور قبول ہے کے CEO زین مالک نے دستخط کیے۔ سلمان اقبال نے کہا صرف رشتہ نہیں، باقی سہولتیں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ ایک ہی جگہ دستیاب ہوگا۔
پاکستانی نیاد برطانوی باکسر آدم عظیم ورلڈ چیمپئن سرگئی لیپینٹ سے مقابلے کے لیے تیار. کہتے ہیں 4 سال کی عمر سے باکسنگ کر رہا ہوں. مقابلے کے لیے سخت ٹریننگ کی ہے. مداح کل رات میچ ضرور دیکھیں. آدم اور سرگئی کا مقابلہ اسپورٹس اور ARY زیب براہ راست دکھائے گا. لندن کے ویمبلے ارینا میں مقابلہ دیکھنے ہزاروں لوگ پہنچیں گے. اور قومی فاسٹ بالر محمد وسیم جونیئر کی شادی کی تقریبات کا آغاز. قومی کرکٹر نے اپنی مہندی کی تصاویر شیئر کی. تقریب اسلام آباد میں ہوئی. اہل خانہ سمیت عزیز و اقارب نے شرکت کی.